کہ دیکھو دعا جو ہے نا، دعا اس میں اصل ہے انفرادی. اجتماعی دعا میرے لیے تو مانگنا بڑا ہی مشکل کام ہے. خیر مانگ لینی چاہیے، کبھی کبھار لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن اجتماعی دعا کے موقع تو کبھی کبھار ہی آتے ہیں نا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہو، کسی ذاتی ضرورت سے لیے جاتے ہو، تو کیا بھونپو ہاتھ میں لے کے جاتے ہو؟ اس کو بھونپو کہتے ہیں نا، وہ جو اسپیکر ہوتا ہے. یہ پوری قوم کو لے کے جاتے ہو، جا کے چھپڑ میں اس سے لجاجت کرتے ہو بیٹھ کے کہ یار تو حالات دیکھ رہے، غربت مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے، یار تھوڑا کچھ روکڑا شوکڑا دے دے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دعا کا جو اللہ نے اصول بتایا ہے قرآن مجید میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. تو دعائیں کرنا سیکھیں. مسئلہ سارا مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہر ایک کے ساتھ کنیکشن. جی بیٹا اچھا میں پڑھ لوں گا دعا کے لیے، ٹھیک ہے. مسئلہ مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالی سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. اسی سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. تو دیکھو آج کے اس بیان میں نا جو بات سیکھنے کی ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، جو میں جتنی باتیں کرتا ہوں میں اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. اور بھائی میں سب سے پہلے اس کا خود محتاج ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. اس لیے میرے یہ بیان نہیں ہوتے، یہ تکرار ہوتی ہے. مل بیٹھ کے کچھ نصیحت کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں مجھ سمیت. آپ کہہ سکتے ہیں جب مل بیٹھ کے باتیں شیئر کرتے ہیں تو پھر نیچے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، اوپر کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو وہ اس لیے بیٹھا ہوں اوپر کہ نظر آ جاؤں سب کو میں آرام سے. نیچے بیٹھوں گا تو نظر نہیں آؤں گا، اس لیے مجبوری میں اوپر بیٹھا ہوں. میں سمجھتے ہیں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں تو میں کو بہت نیک آدمی ہوں، تو میں چونکہ بڑا آدمی ہوں تو میرا مقام بہت عظیم انسان ہوں. میں وہ عظیم تو قیامت میں پتہ چلے گا بھائی، عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں پتہ چلے گا عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج جو ڈپریشن، اسٹریس، بیماریاں، پریشانیاں، ناکامیاں اور ٹینشنیں، ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. بعض لوگوں کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اور اللہ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں نا، تراویح کی عبادت، رمضان کی عبادت، ذکر اذکار کی عبادت، حج کی عبادت، عمرے کی عبادت، دعا کی عبادت، صدقات و خیرات کی عبادت، ان سب کا مقصد اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. آج سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ سے تعلق نہیں ہو رہا. یہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھو ہمارے ایک دوست تھے، ان کے یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی واقعہ ہوا گھر میں خودکشی کا. بے روزگاری کی وجہ سے کسی نوجوان نے خودکشی کی. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت کرے. بہرحال کبیرہ گناہ ہے لیکن دعائیں مغفرت تو کرنی چاہیے. مجھے جب اطلاع ملی میں نے ان کے والدین کو سمجھایا. وہ بہت ٹینشن میں آئے نا ماں باپ کہ ہم نے بھی تانے دیے تھے اس کو بے روزگاری کے، تو اس کی ٹینشن اس نے زیادہ لے لی ہے. میں نے کہا یہ ٹینشن زیادہ لینے والی بات بالکل غلط. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے دائرے بہت زیادہ وسیع کر لی ہیں کیونکہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں. اب چاہتے ہیں کہ سب کی توندیں فل بھریں، پیٹ بھریں، گھر بڑے بڑے ہوں، گاڑیاں سب کے پاس ہوں، بینک بیلنس سب کے بھرے ہوئے ہوں، بالکل عیش کی زندگی ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو. اللہ تو ہے ہی نہیں نا بیچ میں. اللہ بیچ میں ہے ہی نہیں کہ اصل کامیابی یہ کہ خدا خوش ہو ہم سے. وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مقصد ہی نہیں ہے. تو جب دولت کو باپ بنا کے، شہرت، عزت، خواہشات کو باپ بناؤ گے تو میرے بھائی کھمبوں سے ہی چپکو گے. پھر جا کے کوئی کھمبے سے چپکے گا، کوئی زہر پیے گا، کوئی نہیں بھی پیے گا نا تو ڈپریشن سے مرے گا. وہ برین ہیمریج سے مرے گا ڈپریشن میں. صحابہ کے پاس جو ہے نا 24 گھنٹے میں ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے کھانے کے لیے. وہ تو ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں بھی نہیں کھا رہے تھے اس وقت. ایسے حالات آئے نا جنگوں میں کہ 24 گھنٹے میں کیا کھایا. ایک صحابی نے جب بتایا نا کہ ہم 24 گھنٹے میں
پتہ نہیں 2-3 کھجوریں کھاتے تھے. لوگوں نے کہا اس میں گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا ہم سوچتے تھے جب یہ بھی نہیں ملتی تھی, جب 1 کھجور ملتی تھی, ہم ان دنوں کو یاد کر کے 2 کھجوروں پہ خوش ہوتے تھے. لوگوں نے کہا بھائی جب 1 کھجور ملتی تھی اس پہ کیسے ٹینشن ختم ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا ہم اس دن کو یاد کرتے تھے جب کھجوروں کی گٹلیاں چوسا کرتے تھے, کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی. آج کباب پراٹھے کھا کے کھمبے پہ لٹکتا ہے جا کے, ٹینشن سے جو مرتا ہے نا خودکشی کرتا ہے. پہلے پیٹ بھرے گا, کھائے گا, نرم بستر پہ لیٹے گا, رات اس نے نرم بستروں پہ گزاری ہوگی. میرے بھائی اللہ سے تعلق پیدا کرنا صرف آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے, دنیا کے لیے پہلے ضروری ہے. دنیا آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ سے تعلق بحال نہیں ہوتا. ہم نے سورہ یوسف پوری پڑھ لی. یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری ہے. ان ٹینشنوں میں ساری زندگی کیا کرتے رہے ہیں؟ صرف دعائیں مانگتے رہے ہیں. حالانکہ دعائیں بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر بولو نہیں آ رہی, دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں بظاہر. یہ کیسی قبولیت ہے بھائی دعا کی؟ جب اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا دیا, اس کو خواب آیا, خواب سے لگا کہ یہ پیغمبر بنے گا, تو یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت سے دعائیں مانگنا شروع کر دی. اے اللہ اس کو زمین کا لوگوں کا امام بنا. جو تو نے نعمت کی ہے نا میرے دادا ابراہیم پر, اے اللہ وہ نعمت مکمل کر میرے بیٹے یوسف کے ذریعے, اس کو بھی نبی بنا. اس وقت سے دعائیں مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی دعائیں مانگی ہوں گی. بہت خوبصورت بیٹا تھا, اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا. مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ بھائی بولو کیا ہو گیا؟ یہ دعا بھی مانگی, اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا. اتنا خوبصورت بیٹا ہے یہ, اتنا نیک بچہ ہے یہ, لیکن سارے کام بظاہر کیا ہو رہے ہیں؟ الٹے. حسد بھی کھا رہی ہے, بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا اور باپ کی نظروں سے اوجھل. تو کیا کہا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہ میں خودکشی کروں گا, میرا بیٹا کہاں ہے بھائی؟ تم نے جو کرتا لا کے دیا مجھے جس پہ جھوٹا خون لگا ہوا ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہو, اور پھر مسلسل ڈپریشن ٹینشن میں جاتے جاتے بالآخر خدا نخواستہ کوئی خیال آیا ان کے دل میں خودکشی کا. وہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ فصبر جمیل. میں کیا کروں گا بھائی؟ صبر, کیونکہ میرے پاس تو کوئی تحقیق کا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو. دعا بظاہر قبول ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ رد ہو رہی ہے. کوئی مایوسی کی بات نہیں کی یعقوب علیہ السلام نے. اے اللہ میں تجھ سے کیا مانگ رہا تھا اور تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے ٹینشنیں دے رہا ہے, مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ اور ایسا بھی نہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے روحانی علاج والوں سے رابطہ کیا ہو, بے شرم لوگوں سے, کیونکہ یہ بڑے بے شرم ہیں. اچھے گھر جادو ٹونے کے نام پہ ان بے شرموں نے تباہ کیے ہیں. جادو ہے, ٹونا ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, جو اصل کام کرنے کا ہے اس سے یہ کیا کر دیتے ہیں؟ آپ کو ہٹا دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں مانگ رہے ہیں. وہ دعا کیسے قبول ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام مصر میں بجائے کنویں سے نکلنے کے مصر کے بازاروں میں بول لو نا کیا ہو گیا؟ فروخت ہو رہے ہیں. پھر دوسرا بیٹا بھی گیا تھوڑے دنوں کے بعد, ایک ملنے کے بجائے بنیامین بھی چلا گیا. رو رہے ہیں جو غیر اختیاری چیز ہے, رو رہے ہیں, غیر اختیاری ہے نا. تو بچوں نے کیا کہا کہ آپ ابھی تک یوسف کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ کیا فرمایا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنے غم کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے تو بیان کیا جائے گا غم. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ناکامیوں کے نقشے میں کامیاب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. مایوس نہیں ہوں, جو ہو رہا ہے میرے حق میں بہتر ہو رہا ہے, اگرچہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تصور نہیں تھا نا بادشاہ بنا کے اللہ ملائے گا. ان کے مسائل خدا کی قسم ہمارے مسائل سے کئی گنا زیادہ تھے. میں مانتا ہوں بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, پھر بھی پراٹھے کھا رہے ہیں لوگ اس مہنگائی میں بھی. پھر بھی زیادہ کھا کے مر رہے ہیں, کم کھا کے نہیں مر رہے لوگ. اور جو کم کھانے والے ہیں, جو واقعی غریب ہیں, ان کے یہ مسائل بھی نہیں ہیں, انہیں صبر آ رہا ہے. زیادہ تر عیش پرست لوگ ہیں جن کو صبر نہیں آتا. تو یہ سارے مسائل کس کی وجہ سے میرے بھائی؟ اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی.
ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا, گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, گناہ کرتا ہوں توبہ چھوٹ نہیں رہا, حضرت توبہ کر کر کے تھک گیا. انہوں نے فرمایا کرتے رہو, اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو بحال ہے نا اللہ کا. چلو محبت کا تعلق نہیں, معذرت کا تعلق تو ہے, ایکسکیوز کا تعلق تو ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق, فرما برداری کا تعلق, اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں. اور ایک تعلق ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہے بار بار, تعلق تو ہے نا. اور ایک ہے کہ تعلق ہی نہیں ہے, نہ اطاعت کر رہا ہے نہ اللہ سے معافیہ مانگ رہا ہے. آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا, اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے, چند رسومات میں, لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے, یہ اللہ آپ کی ٹینشنیں دور کر. دیکھو جب آپ ٹینشن میں ہوتے, کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا, آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے, ہلکا ہو گیا. تو اللہ کی وجہ سے غم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے, تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے. تو خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے. جتنی عبادتیں بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ, راز و نیاز کیا کرو اللہ تعالی سے. تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے, اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا. آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, صدقات و خیرات بھی ٹوٹے ویسے تو نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے, لیکن چلو ٹوٹے پھوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے ہیں, عمرہ بھی کر لیتے ہیں پیسہ اللہ دے دے, حج بھی کر لیتے ہیں. اللہ سے مانگنے کا شوق ختم, بس ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے. اجتماعی دعاؤں میں, اجتماعی دعائیں ہوتی ہے نا, اس میں آ رہے ہیں, اب تو بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں, رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی یہ چیز. میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا, ٹی وی میں پروگرام دیکھ لو پہلے, کئی اب پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, باقاعدہ ٹھیک لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پورا ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی. پورے سال خدا کے سامنے کبھی آنسو بہانے کا موقع کی توفیق نہیں ہوتی, گڑ گڑانے کی توفیق نہیں ہوتی. بہت بڑی دل کے اجڑنے کی دلیل ہے. اس کو زمین کا لوگوں کا امام بنا, جو تو نے نعمت کی ہے نا میرے دادا ابراہیم پر, اے اللہ وہ نعمت مکمل کر میرے بیٹے یوسف کے ذریعے, اس کو بھی نبی بنا. اس وقت سے دعائیں مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی دعائیں مانگی ہوں گی. بہت خوبصورت بیٹا تھا, اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا, مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ بھائی بولو کیا ہو گیا؟ یہ دعا بھی مانگی, اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا. اتنا خوبصورت بیٹا ہے یہ, اتنا نیک بچہ ہے یہ, لیکن سارے کام بظاہر کیا ہو رہے ہیں؟ الٹے. حسد بھی کھا رہی ہے, بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا, اور باپ کی نظروں سے اوجھل. تو کیا کہا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہ میں خودکشی کروں گا, میرا بیٹا کہاں ہے بھائی؟ تم نے جو کرتا لا کے دیا مجھے جس پہ چھوٹا خون لگا ہوا ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہو. اور پھر مسلسل ڈپریشن ٹینشن میں جاتے جاتے بالآخر خدا نخواستہ کوئی خیال آیا ان کے دل میں خودکشی کا. وہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ فصبر جمیل. میں کیا کروں گا بھائی؟ صبر, کیونکہ میرے پاس تو کوئی تحقیق کا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو. دعا بظاہر قبول ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ رد ہو رہی ہے. کوئی مایوسی کی بات نہیں کی یعقوب علیہ السلام نے, اے اللہ میں تجھ سے کیا مانگ رہا تھا اور تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے ٹینشنیں دے رہا ہے, مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ اور ایسا بھی نہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے روحانی علاج والوں سے رابطہ کیا ہو, بے شرم لوگوں سے, کیونکہ یہ بڑے بے شرم ہیں. اچھے گھر جادو ٹونے کے نام پہ ان بے شرموں نے تباہ کیے ہیں. جادو ہے, ٹونا ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, جو اصل کام کرنے کا ہے اس سے یہ کیا کر دیتے ہیں؟ آپ کو ہٹا دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں مانگ رہے. وہ دعا کیسے قبول ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام مصر میں بجائے کنویں سے نکلنے کے مصر کے بازاروں میں, بول لو نا کیا ہو گیا, فروخت ہو رہے ہیں. پھر دوسرا بیٹا بھی گیا تھوڑے دنوں کے بعد, ایک ملنے کے بجائے
बिन्यामीन भी चला गया। रो रहे हैं जो गैर इख्तियारी चीज है, रो रहे हैं, गैर इख्तियारी है ना। तो बच्चों ने क्या कहा कि आप अभी तक यूसुफ को याद करके रो रहे हैं। क्या फरमाया, इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपने गम किसके सामने बयान करता हूं? अल्लाह के सामने। अल्लाह के सामने तो बयान किया जाएगा गम। व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। नाकामियों के नक्शे में कामयाब करना किसका काम है? अल्लाह का काम। मायूस नहीं हूं, जो हो रहा है मेरे हक में बेहतर हो रहा है, अगरचे मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो तसव्वुर नहीं था ना बादशाह बना के अल्लाह मिलाएगा। उनके मसाइल खुदा की कसम हमारे मसाइल से कई गुना ज्यादा थे। मैं मानता हूं बेरोजगारी है, महंगाई है, फिर भी पराठे खा रहे हैं लोग इस महंगाई में भी, फिर भी ज्यादा खा के मर रहे हैं, कम खा के नहीं मर रहे लोग। और जो कम खाने वाले हैं, जो वाकई गरीब हैं, उनके ये मसाइल भी नहीं है, उन्हें सब्र आ रहा है। ज्यादातर ऐश परस लोग हैं जिनको सब्र नहीं आता। तो ये सारे मसाइल किसकी वजह से मेरे भाई? अल्लाह से ताल्लुक ना होने की वजह से। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात लिखी। एक मुरीद ने ना उनको लिख के दिया कि मुझसे गुनाह नहीं छूटता, गुनाह करता हूं तौबा करता हूं, गुनाह करता हूं तौबा कर, छूट नहीं रहा। हजरत तौबा कर करके थक गया। उन्होंने फरमाया करते रहो, इस तौबा की वजह से ताल्लुक तो बहाल है ना अल्लाह का। चलो मोहब्बत का ताल्लुक नहीं, माजरत का ताल्लुक तो है, एक्सक्यूज का ताल्लुक तो है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। एक ताल्लुक होता है इताअत का ताल्लुक, फर्माबरदारी का ताल्लुक। असल तो ये ताल्लुक है कि आप अल्लाह के फर्माबरदार बन के रहें। और एक ताल्लुक होता है फर्माबरदार नहीं है लेकिन माजरत कर रहे हैं बार बार, ताल्लुक तो है ना। और एक है कि ताल्लुक ही नहीं है, ना इताअत कर रहा है ना अल्लाह से माफिया मांग रहा है। आज मुसलमान का बहुत बड़ा मसला क्या है कि अल्लाह को उसने अपनी डिक्शनरी से निकाला, अब चंद रसूमात में तो अल्लाह रह गया है, चंद रसूमात में। लेकिन ऐसा मजबूत ताल्लुक नहीं है कि ये अल्लाह आपको डिप्रेशन से निजात दे दे, ये अल्लाह आपकी टेंशनें दूर कर। देखो जब आप टेंशन में होते, कोई महबूब दोस्त मिलके आपके साथ टेंशन शेयर कर ले तो आपको खुशी होती है ना। आप कहते हैं यार तुम्हारी वजह से मेरा गम क्या हो गया है, हल्का हो गया। तो अल्लाह की वजह से हम हल्का क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब अल्लाह दोस्त ही नहीं है, ताल्लुक ही नहीं है अल्लाह से। तो खूब समझ लो, रमजान अल्लाह ने क्यों दिया? अल्लाह से ताल्लुक पैदा करने के लिए। जितनी इबादतें हैं भाई, तुम अल्लाह से कोई दोस्ती लगाओ, राज़ो न्यास किया करो अल्लाह ताला से। तो अल्लाह से जो दोस्ती है ना और ताल्लुक है, उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल चीज क्या है? वो है दुआ। आज मैंने देखा है लोग नमाज पढ़ लेते हैं किसी न किसी दर्जे में, तिलावत कर लेते हैं किसी न किसी दर्जे में, सदका तो खैरात भी टूटे वैसे तो नहीं हो रहे जैसे होने चाहिए, लेकिन चलो टूटे फूटे सदका तो खैरात भी हो जाते हैं, उम्रा भी कर लेते हैं, पैसा अल्लाह दे दे, हज भी कर लेते हैं। अल्लाह से मांगने का शौक खत्म, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी होती है। इज्तिमाई दुआओं में, इज्तिमाई दुआएं होती है ना, उसमें आ रहे हैं, अब तो बैनर भी लग रहे होते हैं हमारे यहाँ, रो रो के दुआएं मांगी जाएंगी। ये भी एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन गई ये चीज। मैं किसी की नीयत पे शुबा नहीं कर रहा, टीवी में प्रोग्राम देख लो पहले, कई अब पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बाकायदा ये लग रहे हैं, ठीक है ना, और पूरा एक एंटरटेनमेंट हो रही। पूरे साल खुदा के सामने कभी आंसू बहाने का मौका की तौफीक नहीं होती, गिड़गिड़ाने की तौफीक नहीं होती। बहुत बड़ी दिल के उजड़ने की दलील है। क्लिनिक में जाओ तो ऐसे खूबसूरत से डॉक्टर नजर आते हैं वहां, डिसेंट किस्म के। यूनिवर्सिटी में जाओ ऐसे पढ़े लिखे डिसेंट किस्म के प्रोफेसर नजर आते हैं, इनसे मिलिए, ये है प्रोफेसर खुर्शीद अहमद, अच्छे लग रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा अच्छा होता है, आजकल तो ज्यादा ही अच्छा हो गया है। एयरपोर्ट पे जाओ, ये ऑफिसर साहब हैं, ये फलान है। स्टेशन पे नहीं जाओ, मशवरा दे रहा था, लेकिन फिलहाल वहां नहीं जाओ। जब हालात सही हो जाएंगे फिर मिसाल दूंगा, स्टेशन पे जाओ। हर जगह आपको एक अच्छा सा, मस्जिद में क्या होगा, वही बेचारा आड़ा तिरछा सा गरीब सा इमाम वो खड़ा हुआ होगा। आपको ये कि यार मैं 21वें ग्रेड का ऑफिसर हूं, इसको अपना बाप बना के आगे खड़े करूं और इसके पीछे मैं हाथ बांध के खड़ा हो जाऊं। और क्या करेगा ये, वही फजर में चंद सूरतें पड़ेगा, फिर रुकू, फिर सजदा, सलाम फेरो और घर चले जाओ। तो ये क्या हुआ है, इसमें क्या है, क्या मिला मुझे इससे? जोहर के वक्त में तो बिजनेस का टाइम होता है, असर के वक्त में तो दुकान पे और ज्यादा
रश होता है, उसको बंद करके मस्जिद में जाना। तो इसलिए अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, मौजिन को कहा कि खाली हय्या अला सलाह से काम नहीं चलेगा, पहले इनको बताओ अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये जो तूने जिसको बड़ा बना लिया है ना, अभी मरेगा तो पता चल जाएगा थोड़े दिनों में। तुझे हमने बनाया गैस के गंदे खून से, नापाक खून से, और बना के इंसान बनाया, तो तू क्या समझ रहा है ऐसे ही बना रहेगा? अभी मरेगा, कीड़े खाएंगे दोबारा जाके, वैसे ही होने वाला है जैसा जहां से हमने स्टार्ट लिया था ना, थोड़े दिनों में वैसे ही हो जाएगा। तकब्बुर जेब नहीं देता। उलमा का इस पर इत्तिफाक है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो मुतकब्बिर है। तभी तो हदीस में आता है फिरौन के साथ हशर होगा, तकब्बुर की वजह से कि अल्लाह की दावत पर लब्बैक नहीं कह रहा, इतना अपने आप को फंटर समझता है। मौजिन कह रहा है हय्या अला सलाह और कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है। बाज लोग तो यहां तक कहते हैं नमाज वो पढ़े जो फारिग हो, माज अल्लाह, रोजा वो रखे माज अल्लाह जिसके पास खाने के पैसे ना हो। यहां तक फिरौनियत बढ़ती है इंसान की। तो अल्लाह मियां ने क्या अनाउंसमेंट करवाई, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, फिर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उस अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई भी नहीं, फिर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह में क्यों? अल्लाह को तो और भी बहुत से लोग मानते हैं, नमाज को नहीं मानते। हम तो भाई अल्लाह के मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या है कि मैसेंजर ऑफ गॉड है वो, तो उनका मैसेज है कि नमाज कायम करो, और ये उनका नहीं है, ये किसका है? ये अल्लाह का है। इसलिए उनकी वो याद दहानी के लिए अनाउंसमेंट हुई। इतनी लंबी तमहीद के बाद ये नारा लगाया जाता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। फौरन शैतान हमला करता है कि ठीक है, अल्लाह को भी मान लिया, अल्लाह के रसूल को भी मान लिया, अल्लाह की किबरियाई भी मान ली, लेकिन तकलीफ तो हो रही है ना जाते हुए। मिलेगा क्या? इंसान को जब तक उसका कोई मफाद ना हो ना, उसको मोटिवेशन नहीं मिलती। तो बताया हय्या अलल फलाह, थोड़ी कामयाबी नहीं, बहुत बड़ी कामयाबी है। खुदा की कसम, इतना तो आपके बॉस की तरफ से अगर ऑर्डर आता है ना, तो आप आधा घंटा पहले पहुंच जाते। इस स्टाइल में ऑर्डर आता, फिर उसको रिपीट किया जा रहा है। लेकिन मौजिन को हुक्म है कि अजानें फजाओं में गूंजती रहे, इनको जबरदस्ती उठाने की जरूरत नहीं है। ये पड़े हुए सोते रहे, सोने दो इनको। जो कारोबार में लगा हुआ है लगा रहने दो, जो यूनिवर्सिटियों में एजुकेशन में लगा हुआ है, पढ़ाई में, उसके नजर में पढ़ाई की वैल्यू है ना कि एक्चुअली हमारे लेक्चर का नागा होगा अगर हम नमाज पढ़ेंगे, एक्चुअली कल पेपर की तैयारी भी कर, एक्चुअली बहुत है आजकल लोगों के पास। तो अल्लाह मियां ने कहा दिया कि भाई अनाउंसमेंट करते रहो, इत्तला देते रहो, मैं इस पर हुज्जत को तमाम करूंगा जब ये हिसाब व किताब के लिए मेरे सामने आके खड़ा होगा। मैं कहूंगा एक दफा तो इसका असर होता, 2 दफा 3 दफा इतना किसी को समझाया जाए तो कभी ना कभी तो उसके दिल के पर्दे में बात घुसती है ना। किसी को मैंने 50 साल दिए, किसी को 60 साल दिए समझने के लिए। तू क्या समझता था ये मौजिन बेवकूफ है जो 5 टाइम अजाने दे रहा है खड़े होकर? तू क्या समझता था ये ऐसा ही है? खुदा की कसम, अल्लाह की नजर में सबसे मुबारक दावत वो अजान है। सबसे ज्यादा वैल्यू अल्लाह की नजर में किस दावत की है? अजान की। और हमारी नजर में सबसे ज्यादा कम वैल्यू माज अल्लाह अजान की है। हर दावत पर हम लब्बैक कहते हैं, कहीं वलीमे का कार्ड आ जाए ना, एक दफा पढ़ेंगे जरूर। हर दावत पर हम कुछ सोचते हैं, लेकिन अजाने सुन सुन के हमारे कान सुन हो गए हैं। अब तो खामोश नहीं रहते अजान के वक्त। तो जो शुक्र गुजार है, जो ये मानते हैं कि हमारे रब ने हमें पानी के कतरे से बनाया, हैज के खून से बनाया, पैदा करते ही माँ की शक्ल में हमें उसने बेहतरीन गिफ्ट दिया, बाप की शक्ल में बेहतरीन तोहफा दिया, माँ की छातियों में उसने दूध पैदा किया है। ये डार्विन के नजरिए की पैदावार नहीं है। फिर हम बड़े हुए, आसमान से बारिशें बरसाई, जमीन से तनावर दरख्त पैदा किए, सारी नेमतें, फिर हम बाले हुए तो हमारे लिए उसने औरत को पैदा किया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि उन दोनों के निकाह के जरिए मिलाप से सुकून मिले, फिर आगे उनको औलाद की नेमत मिले। ये सारी नेमतें खुद ब खुद नहीं है, ये किसकी तरफ से इंतजाम है? अल्लाह की तरफ से। तो मेरे भाई, जो ये मानेगा ना, तो हय्या अलस सलाह पर वो लाजमी लब्बैक कहेगा। वो कहेगा कि मेरे रब ने सिर्फ 5 टाइम मुझसे हाजिरी का मुतालबा किया, वो अगर 50 दफा भी मुझसे हाजिरी का मुतालबा करता, मैं 50 दफा जाता।
کیونکہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے, سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. وہ تو 50 دفعہ بھی کہتے تو ہم 50 دفعہ آتے. تو اس لیے میرے بھائی سب سے زیادہ ویلیو اللہ کی نظر میں اسلام میں توحید کے بعد کس حکم کی ہے؟ نماز کی. اس میں آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. بازار میں خریداری کے لیے جاؤ, سفر میں جاؤ, اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی نا تو میدان جنگ میں سفر میں اللہ اجازت دے دیتا صحابہ کو, وہاں بھی معاف نہیں کی ہے. ذرا سی بات پہ بڑے بڑے نمازی سفر میں سو رہے پڑے ہوئے, بھائی کیا یار اب نہیں ہوتی. پھر اپنی طرف سے مسائل, سفر میں پڑھو بھائی, اب جو پڑھ رہا ہے جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہے وہ. اور بھائی فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے, تھوڑی ہمت کر لو. کم ہمتی سب سے زیادہ کھانا کھانے کے لیے فوراً کھڑا ہو جائے گا. کھانا کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ کھڑے ہو کے ریسیو کرے گا کھانا. ہر کام میں کھڑے ہوگا. نماز کا جیسی ٹائم آئے, ہر آدمی نے اپنے مسئلے بنائے ہوئے جی, سیٹ پہ بیٹھے ہوئے. نفل نماز تو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے بھی ہو جاتی ہے, فرض نماز سیٹ پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہوتی, کھڑے ہونا پڑے گا. ڈرائیور کو روکو, آپ اس کو بولو بھائی جب واش روم جانا تھا تو روکتا کہ نہیں روکتا. تو نماز تو ہماری نظر میں واش روم سے زیادہ اہم ہے. پوری بس میں ایک بمشکل نمازی ہوتا ہے تو اس کی پھر کوئی بھی نہیں سن رہا ہوتا. دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے وہاں فلم لگا کے مست ہیں, خدا نہیں دیکھ رہا کہ یار تم یہ کیا ننگے ناچ دیکھ رہے ہو تم. اگر میں چاہوں اس بس کو کھائی میں گرا دوں, میں چاہوں اس بس کا ایکسیڈنٹ, جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیسے خون کی ندیاں بہ رہی ہوتی ہیں. تم سے ایک مطالبہ کیا ہے کہ بھئی سفر ہو یا حضر ہو, تم نے نماز نہیں چھوڑنی, تو ڈرائیور پہ چڑھ جاؤ جا کے, بولو بھائی روکے گا تو, ہم نے نماز پڑھنی ہے. نہیں ہو سکتا یہ. اپنے مسئلے ہوتے ہیں تو پھڈا بھی کرنا جانتا ہے مسلمان, بڑا پھڈے باز ہو جاتا ہے. نماز کا مسئلہ ہوگا, نمازی کہیں گے یار اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ معاف کرنے والا ہوتا تو مؤذن کے ذمہ لگاتا ہے کہ 5 ٹائم تو حی علی الصلاۃ کی ندا لگا. اللہ کہہ دیتا ہے ان سے بولو حی علی الصلاۃ, اور پھر بولو کہ بھئی آنا ہے تو آ سکتے ہو, نہیں آنا ہے تو میں معاف کرنے والا ہوں. اللہ نے معاف نہیں کرنا تھا تبھی تو کہا کہ حجت تمام کرو ان کے اوپر, کہ نہیں چھوڑوں گا میں ان کو. تو اس لیے بھائی سفر ہو یا حضر ہو, نماز آپ نے پڑھنی ہے. ہاں ڈرائیور پر آپ نے غصہ بھی کر لیا, ہر طرح سے کوشش کر لی, پھر بھی نہیں مان رہا, پھر آپ مجبور ہیں, پھر آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں اور احتیاطاً اس کو لوٹا بھی لیں. اپنی کوشش تو پوری کریں نا, اتنی کوشش کریں جتنی واش روم جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو ہماری خواتین بھی چھوڑ دیتی ہیں, شاپنگ کرنے گئی ہیں تو نماز چھوڑ دی, کوئی جگہ ہی نہیں ملی. کیوں جگہ نہیں ملی بھائی؟ جعلت لی الارض کلھا مسجدا, حدیث میں آتا ہے اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے. پوری روئے زمین, کہیں موقع ملے, ہم نے تو اللہ کا شکر ہے سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے. سڑک پہ نماز ہو جاتی ہے, میدانوں میں, صرف بیت الخلا گندگی کی جگہ وہاں نہ پڑھو, پاک ہونا چاہیے بس جگہ کا. اور جگہ کے پاک ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف سے 6 دفعہ اس کو دھویا ہو آپ نے. سڑک بھی پاک ہے, مٹی بھی پاک ہے. جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو شرعن اس کو پاک سمجھا جائے گا. جتنی بھی جگہ ہے نا یہ سب پاک ہی سمجھی جاتی ہے, جب تک آپ نے خود سے وہاں کوئی گندگی نہ دیکھ لی اپنی آنکھوں سے. لوگ وہمی بن رہے ہوتے ہیں کہ پاک نہیں ہے, تو بھئی پاک ہے سب جگہ, مسجد سے باہر نکلو سب پورا سب کچھ پاک ہے, جب تک کوئی آپ کو واضح طور پر گندگی نظر نہ آ جائے. صحابہ کرام تھوڑی دریا بچھا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے پہلے, وہ تو جہاں جگہ ملتی تھی وہ تو جوتوں سمیت نماز پڑھا کرتے تھے. تو نہ اللہ نے نماز معاف کی ہے مرد پہ اور نہ عورت پہ, نہ شاپنگ کے دوران, جب میدان جنگ میں نہیں کی ہے تو پھر باقی کس میں کر دی ہوگی. تو اس لیے بھائی اللہ کو اپنی ڈکشنری سے مت نکالو. اللہ کو یاد رکھنا ہے تو اس کی سب سے پہلی علامت ہے کہ یہ شخص نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. اور آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صف اول میں نماز پڑھتے ہیں, جب اللہ کا دربار لگتا ہے نا نماز مسجد میں, تو کچھ ایسے ہوں گے جو بالکل اینڈ میں آخری رکعت میں سلام پھیرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بھی غنیمت ہے, نہ آنے سے تو بہتر ہے. ہر چیز میں آگے آگے ہوتے ہیں. جب شادیوں کا کھانا کھلتا ہے تو سب سے پہلے یہ حملہ آور ہوتا ہے. شادیوں کا کھانا مسلمان پاکستانی قوم ہر چیز میں ہمیں میجورٹی سست نظر آتی ہے سوائے چند لوگوں کے. ہماری میجورٹی ہر چیز میں کیا ہے؟ سست. ہر کام لیٹ. کسی کو کوئی ٹائم دے دو اتنے بجے تو مجھے پتا ہے 1.5 گھنٹے بعد ہی آئے گا وہ. لیکن جب شادیوں میں کھانا کھلتا ہے نا, پھر آپ اسپیڈ دیکھو قوم کی. یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہے, ہم نے تو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہے شادیوں میں, ولیموں. شادیوں میں تو ہم جاتے نہیں ولیموں میں. تو جیسے ہی کھلتا ہے نا کھانا, او ہو
اور کس طرح اپنی پلیٹوں میں بھر رہے ہوتے ہیں یار، جیسے ندیدوں کو اس کے بعد کبھی بھی زندگی میں نہیں ملے گا. پتا ہے میں اتنا نہیں کھا سکتا، ابے تو جتنا کھا سکتا ہے اتنا نکال یار. سارے لیگ پیس تو لے جائے گا تو باقی کہاں جائیں گے؟ تجھے چیسٹ پسند ہے تو تیرے علاوہ کیا دنیا میں کسی اور کو پسند نہیں ہے؟ کوئی چیسٹ پہ لپکا ہے، کوئی سارے لیگ نا کہ کوئی وسیم نہ کھا لے، یہاں ستار نہ کھا لے. جتنا کھانے تھوڑا سا نکالو. جس خدا نے تمہیں یہاں تک رزق دے دیا ہے، ایک لیگ پیس اگر تمہیں پسند ہے وہ مل گیا تو اگلا بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تمہیں مل جائے گا. جتنا کھا سکتے اتنا کھاؤ، اٹھ کے جاؤ، کچھ نظر آ جائے تو کھا لو، نہیں آئے تو صبر شکر کر کے واپس آ جاؤ، اگلی دعوت میں پھوڑ دینا جا کے. کتنی بدتمیزی والا معاملہ ہوتا ہے یار، اتنی شرم آ رہی ہوتی ہے. یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے ختم نہ ہو جائے. دیکھو عزت کے دھونے والے اس ذلت کے پلیٹوں سے. اچھا جیسے ہی کیمرہ آئے گا نا ایک دم تمیز سے، یوٹیوب پہ بڑی پڑی ہوئی اس طرح کی ویڈیو بھی، ایک دم جیسے کیمرہ آئے گا ایسے ہو جائیں گے جیسے پتہ ہی نہیں کھانا وانا کیا ہوتا، جیسے کبھی کچھ ہے ہی ان کو کھانے کی کوئی ویلیو ان کی نظر میں. تو میرے بھائی جو اسپیڈ یہاں دکھاتے ہیں نا وہی اسپیڈ کہاں ہونی چاہیے؟ نماز میں ہونی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف اول میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بھی سب سے آگے ہوں گے، ان مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جن کو اللہ کا خاص قرب ملا ہے. وہاں بھی اللہ کہے گا کہ تم نماز میں پیچھے آیا کرتے تھے تو اب بھی تم کہاں بیٹھو گے؟ وہیں جا کے چپلوں میں ہی جا کے بیٹھو تم، کیونکہ یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا، وہاں آپ کا اختیار نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صف مردوں کی صف اول ہے اور بدترین صف آخری صف ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آخری میں نہیں آ سکتا تو آنا ہی چھوڑ دے کہ بدترین صف ہے، وہ اس سے بہرحال بہتر ہے جماعت کی نماز چھوڑنے سے. تو اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے اوپر جرمانہ رکھ لو، جس دن جماعت کی نماز چھوڑے سزا دو اپنے آپ کو، ورنہ یہ جماعت کی نماز کی عادت نہیں پڑتی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بلوغت کی دہلیز کے قریب پہنچتا ہے، چاروں طرف نماز کے وقت مسجد میں حی علی الصلاۃ کی صدائیں گونجنا شروع ہو جاتی. کیسی عجیب عبادت ہے بھائی. اللہ میاں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ تم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں اور یہ ٹائم ہے، جب آپ دنیا سے جائیں گے تو ان کو پتا ہوگا، پھر آگے علماء بتا دیں گے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. فجر کی اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اور کیسے الفاظ ہیں. 1400 سال گزر گئے، کسی مفتی نے فتویٰ دیا کہ اب چونکہ ہم سب عادی ہو گئے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے کیا چاہ رہے، اب اذان بند کر دو. کوئی ایک فتویٰ دے سکتا ہے؟ یا کوئی اٹھ کے کہے کہ مؤذن سے جا کے گلا پکڑ لے، بے تو نے کل بھی بولا تھا حی علی الصلاۃ، پرسوں بھی بولا تھا حی علی الصلاۃ، بس سمجھ میں آ گیا ہمارے، اب ہم الارم لگا کے سو جائیں گے، جس نے آنا ہوگا آ جائے گا، نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گا. مؤذن مان لے گا آپ کی بات؟ اس کو نکال دو گے دوسرا آ جائے گا، اس کو نکال دو گے تیسرا آ جائے گا. آپ عصر کے ٹائم پہ بولو گے بھائی ہمیں پتہ چل گیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بس ٹھیک ہے نا، ہم باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں، ہمارے ابا بھی سنتے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا کہ ابھی 5 بجے عصر کا ٹائم ہے، بس ختم، ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے، اب تو گھڑیاں ہیں ویسے بھی. کوئی مفتی اس کو جائز کہے گا؟ پوری دنیا میں کسی بھی مسلک کا ہو بولے گے بھائی یہ تو اللہ نے مؤذن کے ذمے لگا دیا ہے، یہ تو لگا دیا ہے. اس سے جماعت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے. آج یا تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے، گھروں میں پڑھ رہے ہیں. جی فجر میں تو اللہ نے الگ سے لفظ بڑھا دیا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. صدیوں سے یہ، اور اتنا سا جملہ کہلوانے کے لیے بھی تمہید کتنی لمبی ہے. بھائی اگر نماز ہی کی طرف بلانا تھا تو آپ کیا کہتے؟ مؤذن کو اللہ حکم دے دیتا بھائی چڑھ جائے مینار کے اوپر، زور سے بولے لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ. اللہ نے کہا نا 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 نا، اتنا کافی نہیں ہے، کیونکہ ان کو دکان میں پیسہ نظر آ رہا ہے، دکان پہنچے گئی ہے، وہاں کوئی اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں. دفتر پہنچ جائے گا، پتہ ہے نہیں پہنچا تو باس نکال لے گا. جب اس کی شادی ہوگی رخصتی کے لیے پہنچ جائے گا، اس کے لیے اس کو سسرال کی طرف سے حی علی رخصتی حی علی سسرال کی ضرورت بولو نہیں، وہاں پہنچ جائے گا. ان چیزوں کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو پتا ہے کہ
اس کے دماغ میں شیطان نے یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ نیند قربان کر کے آئے گا تو نیند بھی قربان ہوگی اور پیسے بھی نہیں ملیں گے. مسجد میں جاؤں گا, ہو سکتا ہے کوئی ٹوٹی پھوٹی سی گاؤں کے دیہات کی مسجد ہو اور ٹوٹے پھوٹے سے امام صاحب ہوں. کلینک میں جاؤ تو ایسے خوبصورت سے ڈاکٹر نظر آتے ہیں وہاں, ڈیسنٹ قسم کے. یونیورسٹی میں جاؤ, ایسے پڑھے لکھے ڈیسنٹ قسم کے پروفیسر نظر آتے ہیں. ان سے ملیے, یہ ہے پروفیسر خورشید احمد, اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. یونیورسٹی کا ماحول کیسا اچھا ہوتا ہے, آج کل تو زیادہ ہی اچھا ہو گیا ہے. ایئرپورٹ پہ جاؤ, یہ آفیسر صاحب ہیں, یہ فلان ہے. اسٹیشن پہ نہیں جاؤ, مشورہ دے رہا تھا, لیکن فی الحال وہاں نہیں جاؤ. جب حالات صحیح ہو جائیں گے پھر مثال دوں گا, اسٹیشن پہ جاؤ. ہر جگہ آپ کو ایک اچھا سا, مسجد میں کیا ہوگا, وہی بیچارہ آڑا ترشا سا غریب سا امام وہ کھڑا ہوا ہوگا. آپ کو یہ کہ یار میں 21ویں گریڈ کا آفیسر ہوں, اس کو اپنا باپ بنا کے آگے کھڑے کروں اور اس کے پیچھے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں, اور کیا کرے گا یہ, وہی فجر میں چند صورتیں پڑھے گا, پھر رکوع, پھر سجدہ, سلام پھیرو اور گھر چلے جاؤ. تو یہ کیا ہوا ہے, اس میں کیا ہے, کیا ملا مجھے اس سے؟ ظہر کے وقت میں تو بزنس کا ٹائم ہوتا ہے, عصر کے وقت میں تو دکان پہ اور زیادہ رش ہوتا ہے, اس کو بند کر کے مسجد میں جانا. تو اس لیے اللہ نے کیا حکم دیا, مؤذن کو کہا کہ خالی حی علی الصلاۃ سے کام نہیں چلے گا, پہلے ان کو بتاؤ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ جو تو نے جس کو بڑا بنا لیا ہے نا, ابھی مرے گا تو پتہ چل جائے گا تھوڑے دنوں میں. تجھے ہم نے بنایا غیظ کے گندے خون سے, ناپاک خون سے, اور بنا کے انسان بنایا, تو کیا سمجھ رہا ہے ایسا ہی بنا رہے گا؟ ابھی مرے گا, کیڑے کھائیں گے دوبارہ جا کے, ویسے ہی ہونے والا ہے جیسا جہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا نا, تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ہو جائے گا. تکبر زیب نہیں دیتا. علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ متکبر ہے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے فرعون کے ساتھ حشر ہوگا, تکبر کی وجہ سے کہ اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہا, اتنا اپنے آپ کو فنٹر سمجھتا ہے. مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ اور کہہ رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں نماز وہ پڑھے جو فارغ ہو, معاذ اللہ, روزہ وہ رکھے معاذ اللہ جس کے پاس کھانے کے پیسے نہ ہو. یہاں تک فرعونیت بڑھتی ہے انسان کی. تو اللہ میاں نے کیا اناؤنسمنٹ کروائی, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا, پھر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ. میں کیوں, اللہ کو تو اور بھی بہت سے لوگ مانتے ہیں, نماز کو نہیں مانتے. ہم تو بھائی اللہ کے میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ میسنجر آف گاڈ ہے وہ, تو ان کا میسج ہے کہ نماز قائم کرو, اور یہ ان کا نہیں ہے, یہ کس کا ہے, یہ اللہ کا ہے. اس لیے ان کی وہ یاد دہانی کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی. اتنی لمبی تمہید کے بعد یہ نعرہ لگایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ. فوراً شیطان حملہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کو بھی مان لیا, اللہ کے رسول کو بھی مان لیا, اللہ کی کبریائی بھی مان لی, لیکن تکلیف تو ہو رہی ہے نا جاتے ہوئے. ملے گا کیا انسان کو جب تک اس کا کوئی مفاد نہ ہو نا, اس کو موٹیویشن نہیں ملتی. تو بتایا حی علی الفلاح, تھوڑی کامیابی نہیں, بہت بڑی کامیابی ہے. خدا کی قسم, اتنا تو آپ کے باس کی طرف سے اگر آرڈر آتا نا تو آپ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے. اس سٹائل میں آرڈر آتا, پھر اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن مؤذن کو حکم ہے کہ اذانیں فضاؤں میں گونجتی رہیں, ان کو زبردستی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پڑے ہوئے سوتے رہیں, سونے دو ان کو. جو کاروبار میں لگا ہوا ہے لگا رہنے دو, جو یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن میں لگا ہوا ہے, پڑھائی میں, اس کے نظر میں پڑھائی کی ویلیو ہے نا, کہ ایکچولی ہمارے لیکچر کا ناغا ہوگا اگر ہم نماز پڑھیں گے, ایکچولی کل پیپر کی تیاری بھی کریں, ایکچولی بہت ہے آج کل لوگوں کے پاس. تو اللہ میاں نے کہا دیا کہ بھائی اناؤنسمنٹ کرتے رہو, اطلاع دیتے رہو. میں اس پر حجت کو تمام کروں گا جب یہ حساب و کتاب کے لیے میرے سامنے آ کے کھڑا ہوگا. میں کہوں گا ایک دفعہ تو اس کا اثر ہوتا, 2 دفعہ 3 دفعہ, اتنا کسی کو سمجھایا جائے تو کبھی نہ کبھی تو اس کے دل کے پردے میں بات گھستی ہے نا. کسی کو میں نے 50 سال دیے, کسی کو 60 سال دیے سمجھنے کے لیے. تو کیا سمجھتا تھا یہ مؤذن بے وقوف ہے جو 5 ٹائم اذانیں دے رہا ہے کھڑے ہو کر؟ تو کیا سمجھتا تھا یہ ایسا ہی ہے؟ خدا کی قسم, اللہ کی نظر میں سب سے مبارک دعوت وہ اذان ہے.
سب سے زیادہ ویلیو اللہ کی نظر میں کس دعوت کی ہے؟ اذان کی. اور ہماری نظر میں سب سے زیادہ کم ویلیو معاذ اللہ اذان کی ہے. ہر دعوت پر ہم لبیک کہتے ہیں. کہیں ولیمے کا کارڈ آ جائے نا ایک دفعہ پڑھیں گے ضرور. ہر دعوت پر ہم کچھ سوچتے ہیں لیکن اذانیں سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے ہیں. اب تو خاموش نہیں رہتے اذان کے وقت. تو جو شکر گزار ہے جو یہ مانتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں پانی کے قطرے سے بنایا, حیض کے خون سے بنایا, پیدا کرتے ہی ماں کی شکل میں ہمیں اس نے بہترین گفٹ دیا, باپ کی شکل میں بہترین تحفہ دیا, ماں کی چھاتیوں میں اس نے دودھ پیدا کیا ہے. یہ ڈاروین کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے. پھر ہم بڑے ہوئے, آسمان سے بارشیں برسائی, زمین سے تناور درخت پیدا کیے, ساری نعمتیں. پھر ہم بالے ہوئے تو ہمارے لیے اس نے عورت کو پیدا کیا, لتسکنوا الیہا, تاکہ ان دونوں کے نکاح کے ذریعے ملاپ سے سکون ملے, پھر آگے ان کو اولاد کی نعمت ملے. یہ ساری نعمتیں خود بخود نہیں ہیں, یہ کس کی طرف سے انتظام ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو میرے بھائی جو یہ مانے گا نا تو حی علی الصلاح پر وہ لازمی لبیک کہے گا. وہ کہے گا کہ میرے رب نے صرف 5 ٹائم مجھ سے حاضری کا مطالبہ کیا, وہ اگر 50 دفعہ بھی مجھ سے حاضری کا مطالبہ کرتا میں 50 دفعہ جاتا, کیونکہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے, سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. وہ تو 50 دفعہ بھی کہتا تو ہم 50 دفعہ آتے. تو اس لیے میرے بھائی سب سے زیادہ ویلیو اللہ کی نظر میں اسلام میں توحید کے بعد کس حکم کی ہے؟ نماز کی. اس میں آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. بازار میں خریداری کے لیے جاؤ, سفر میں جاؤ, اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی نا تو میدان جنگ میں سفر میں اللہ اجازت دے دیتا صحابہ کو, وہاں بھی معاف نہیں کی ہے. ذرا سی بات پہ بڑے بڑے نمازیوں کے سفر میں سو رہے پڑے ہوئے. بھائی کیا یار, اب نہیں ہوتی. پھر اپنی طرف سے مسائل سفر میں پڑھو بھائی. اب جو پڑھ رہا ہے جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہے وہ. او بھائی فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے, تھوڑی ہمت کر لو. کم ہمتی سب سے زیادہ کھانا کھانے کے لیے فوراً کھڑا ہو جائے گا. کھانا کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ کھڑے ہو کے ریسیو کرے گا کھانا. ہر کام میں کھڑے ہوگا. نماز کا جیسی ٹائم آئے, ہر آدمی نے اپنے مسئلے بنائے ہوئے جی, سیٹ پہ بیٹھے ہوئے. نفل نماز تو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے بھی ہو جاتی ہے, فرض نماز سیٹ پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہوتی. کھڑے ہونا پڑے گا. ڈرائیور کو روکو, آپ اس کو بولو بھائی جب واش روم جانا تھا تو روکتا کہ نہیں روکتا. تو نماز تو ہماری نظر میں واش روم سے زیادہ اہم ہے. پوری بس میں ایک بمشکل نمازی ہوتا ہے تو اس کی پھر کوئی بھی نہیں سن رہا ہوتا. دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے وہاں فلم لگا کے مست ہیں. خدا نہیں دیکھ رہا کہ یار تم یہ کیا ننگے ناچ دیکھ رہے ہو تم. اگر میں چاہوں اس بس کو کھائی میں گرا دوں, میں چاہوں اس بس کا ایکسیڈنٹ, جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیسے خون کی ندیاں بہ رہی ہوتی ہیں. تم سے ایک مطالبہ کیا ہے کہ بھئی سفر ہو یا حضر ہو تم نے نماز نہیں چھوڑنی. تو ڈرائیور پہ چڑھ جاؤ جا کے, بولو بھائی روکے گا تو, ہم نے نماز پڑھنی ہے. نہیں ہو سکتا یہ. اپنے مسئلے ہوتے ہیں تو پھڈا بھی کرنا جانتا ہے مسلمان, بڑا پھڈے باز ہو جاتا ہے. نماز کا مسئلہ ہوگا, نمازی کہیں گے یار اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ معاف کرنے والا ہوتا تو مؤذن کے ذمہ لگاتا کہ 5 ٹائم تو حی علی الصلاح کی ندا لگا. اللہ کہہ دیتا ان سے بولو حی علی الصلاح, اور پھر بولو کہ بھئی آنا ہے تو آ سکتے ہو, نہیں آنا ہے تو میں معاف کرنے والا ہوں. اللہ نے معاف نہیں کرنا تھا تبھی تو کہا کہ حجت تمام کرو ان کے اوپر, کہ نہیں چھوڑوں گا میں ان کو. تو اس لیے بھائی سفر ہو یا حضر ہو نماز آپ نے پڑھنی ہے. ہاں ڈرائیور پر آپ نے غصہ بھی کر لیا, ہر طرح سے کوشش کر لی, پھر بھی نہیں مان رہا, پھر آپ مجبور ہیں. پھر آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں اور احتیاطاً اس کو لوٹا بھی لیں. اپنی کوشش تو پوری کریں نا, اتنی کوشش کریں جتنی واش روم جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو ہماری خواتین بھی چھوڑ دیتی ہیں, شاپنگ کرنے گئی ہیں تو نماز چھوڑ دی, کوئی جگہ ہی نہیں ملی. کیوں جگہ نہیں ملی بھائی؟ جعلت لی الارض کلھا مسجدا, حدیث میں آتا ہے اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے. پوری روئے زمین, کہیں موقع ملے ہم نے تو اللہ کا شکر ہے سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے. سڑک پہ نماز ہو جاتی ہے, میدانوں میں. صرف بیت الخلاء گندگی کی جگہ وہاں نہ پڑھو, پاک ہونا چاہیے بس جگہ کا. اور جگہ کے پاک ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف سے 6 دفعہ اس کو دھویا ہوا آپ نے. سڑک بھی پاک ہے, مٹی بھی پاک ہے. جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو شرعن اس کو پاک سمجھا جائے گا. جتنی بھی جگہ ہے نا یہ سب پاک ہی سمجھی جاتی ہے جب تک آپ نے خود سے وہاں کوئی گندگی نہ دیکھ لی اپنی آنکھوں سے. لوگ وہمی بن رہے ہوتے ہیں کہ پاک نہیں ہے, تو بھئی پاک ہے سب جگہ. مسجد سے باہر نکلو سب پورا سب کچھ پاک ہے, جب تک کوئی آپ کو واضح طور پر گندگی نظر نہ آ جائے. صحابہ کرام تھوڑی دریا بچھا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے پہلے, وہ تو جہاں جگہ ملتی تھی وہ تو جوتوں سمیت نماز پڑھا کرتے تھے.
تو نہ اللہ نے نماز معاف کی ہے مرد پہ اور نہ عورت پہ، نہ شاپنگ کے دوران جب میدان جنگ میں نہیں کی ہے تو پھر باقی کس میں کر دی ہوگی. تو اس لیے بھائی اللہ کو اپنی ڈکشنری سے مت نکالو. اللہ کو یاد رکھنا ہے تو اس کی سب سے پہلی علامت ہے کہ یہ شخص نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. اور آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، جب اللہ کا دربار لگتا ہے نا نماز مسجد میں، تو کچھ ایسے ہوں گے جو بالکل اینڈ میں آخری رکعت میں سلام پھیرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بھی غنیمت ہے، نہ آنے سے تو بہتر ہے. ہر چیز میں آگے آگے ہوتے ہیں. جب شادیوں کا کھانا کھلتا ہے تو سب سے پہلے یہ حملہ آور ہوتا ہے. شادیوں کا کھانا مسلمان پاکستانی قوم ہر چیز میں ہمیں میجورٹی سست نظر آتی ہے سوائے چند لوگوں کی. ہماری میجورٹی ہر چیز میں کیا ہے؟ سست. ہر کام لیٹ. کسی کو کوئی ٹائم دے دو اتنے بجے تو مجھے پتا ہے 1.5 گھنٹے بعد ہی آئے گا وہ. لیکن جب شادیوں میں کھانا کھلتا ہے نا، پھر آپ اسپیڈ دیکھو قوم کی. یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہے، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہے. شادیوں میں شادیوں میں تو ہم جاتے نہیں ولیموں میں، تو جیسے ہی کھلتا ہے نا کھانا، او ہو، اور کس طرح اپنی پلیٹوں میں بھر رہے ہوتے ہیں یار، جیسے ندیدوں کو اس کے بعد کبھی بھی زندگی میں نہیں ملے گا. پتا ہے میں اتنا نہیں کھا سکتا. ابے تو جتنا کھا سکتا ہے اتنا نکال یار. سارے لیگ پیس تو لے جائے گا تو باقی کہاں جائیں گے؟ تجھے چیسٹ پسند ہے تو تیرے علاوہ کیا دنیا میں کسی اور کو پسند نہیں ہے؟ کوئی چیسٹ پہ لپکا ہے، کوئی سارے لیگ نا، کہ کوئی وسیم نہ کھا لے، یہاں سے ستار نہ کھا لے. جتنا کھانے تھوڑا سا نکالو. جس خدا نے تمہیں یہاں تک رزق دے دیا ہے، ایک لیگ پیس اگر تمہیں پسند ہے وہ مل گیا تو اگلا بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تمہیں مل جائے گا. جتنا کھا سکتے ہو اتنا کھاؤ. اٹھ کے جاؤ، کچھ نظر آ جائے تو کھا لو، نہیں آئے تو صبر شکر کر کے واپس آ جاؤ، اگلی دعوت میں پھوڑ دینا جا کے. کتنی بدتمیزی والا معاملہ ہوتا ہے یار. اتنی شرم آ رہی ہوتی ہے، یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے ختم نہ ہو جائے. دیکھو عزت کے دونے والے اس ذلت کے پلیٹوں سے. اچھا جیسے ہی کیمرہ آئے گا نا ایک دم تمیز سے، یوٹیوب پہ بڑی پڑی ہوئی اس طرح کی ویڈیو بھی، ایک دم جیسے کیمرہ آئے گا ایسے ہو جائیں گے جیسے پتہ ہی نہیں کھانا وانا کیا ہوتا، جیسے کبھی کچھ ہے ہی ان کو کھانے کی کوئی ویلیو ان کی نظر میں. تو میرے بھائی جو اسپیڈ یہاں دکھاتے ہیں نا، وہی اسپیڈ کہاں ہونی چاہیے؟ نماز میں ہونی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف اول میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بھی سب سے آگے ہوں گے. ان مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جن کو اللہ کا خاص قرب ملا ہے. وہاں بھی اللہ کہے گا کہ تم نماز میں پیچھے آیا کرتے تھے تو اب بھی تم کہاں بیٹھو گے؟ وہیں جا کے چپلوں میں ہی جا کے بیٹھو تم، کیونکہ یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا، وہاں آپ کا اختیار نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صف مردوں کی صف اول ہے اور بدترین صف آخری صف ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آخری میں نہیں آ سکتا تو آنا ہی چھوڑ دے کہ بدترین صف ہے، وہ اس سے بہرحال بہتر ہے جماعت کی نماز چھوڑنے سے. تو اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے اوپر جرمانہ رکھ لو، جس دن جماعت کی نماز چھوڑے سزا دو اپنے آپ کو، ورنہ یہ جماعت کی نماز کی عادت نہیں پڑتی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کہ دیکھو دعا جو ہے نا، دعا اس میں اصل ہے انفرادی. اجتماعی دعا میرے لیے تو مانگنا بڑا ہی مشکل کام ہے. خیر مانگ لینی چاہیے، کبھی کبھار لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن اجتماعی دعا کے موقع تو کبھی کبھار ہی آتے ہیں نا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہو، کسی ذاتی ضرورت سے لیے جاتے ہو تو کیا بھونپو ہاتھ میں لے کے جاتے ہو؟ اس کو بھونپو کہتے ہیں نا، وہ جو اسپیکر ہوتا ہے. یہ پوری قوم کو لے کے جاتے ہو، جا کے چھپڑ میں اس سے لجاجت کرتے ہو بیٹھ کے کہ یار تو حالات دیکھ رہے، غربت مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے، یار تھوڑا کچھ روکڑا شوکڑا دے دے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دعا کا جو اللہ نے اصول بتایا ہے قرآن مجید میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. تو دعائیں کرنا سیکھیں. مسئلہ سارا مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہر ایک کے ساتھ کنیکشن. جی بیٹا اچھا میں پڑھ لوں گا دعا کے لیے، ٹھیک ہے. مسئلہ مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالی سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. اسی سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. تو دیکھو آج کے اس بیان میں نا
جو بات سیکھنے کی ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. جو میں جتنی باتیں کرتا ہوں میں اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. اور بھائی میں سب سے پہلے اس کا خود محتاج ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. اس لیے میرے یہ بیان نہیں ہوتے, یہ تکرار ہوتی ہے. مل بیٹھ کے کچھ نصیحت کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں مجھ سمیت. آپ کہہ سکتے ہیں بلوغت کی دہلیز کے قریب پہنچتا ہے, چاروں طرف نماز کے وقت مسجد میں حی علی الصلاۃ کی صدائیں گونجنا شروع ہو جاتی. کیسی عجیب ہی بات ہے بھائی. اللہ میاں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ تم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں اور یہ ٹائم ہے. جب آپ دنیا سے جائیں گے تو ان کو پتا ہوگا, پھر آگے علماء بتا دیں گے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. فجر کی اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ, اور کیسے الفاظ ہیں. 1400 سال گزر گئے, کسی مفتی نے فتویٰ دیا کہ اب چونکہ ہم سب عادی ہو گئے, ہمیں پتا چل گیا ہے کہ اللہ کے کیا چاہ رہے, اب اذان بند کر دو. کوئی ایک فتویٰ دے سکتا ہے؟ یا کوئی اٹھ کے کہے کہ مؤذن سے جا کے گلا پکڑ لے, بھائی تو نے کل بھی بولا تھا حی علی الصلاۃ, پرسوں بھی بولا تھا حی علی الصلاۃ, بس سمجھ میں آ گیا ہمارے, اب ہم الارم لگا کے سو جائیں گے, جس نے آنا ہوگا آ جائے گا, نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گا. مؤذن مان لے گا آپ کی بات, اس کو نکال دو گے دوسرا آ جائے گا, اس کو نکال دو گے تیسرا آ جائے گا. آپ عصر کے ٹائم پہ بولو گے بھائی ہمیں پتا چل گیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, بس ٹھیک ہے نا, ہم باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں, ہمارے ابا بھی سنتے آ رہے ہیں, ہمیں پتا چل گیا کہ ابھی 5 بجے عصر کا ٹائم ہے, بس ختم, ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے. اب تو گھڑیاں ہیں ویسے بھی. کوئی مفتی اس کو جائز کہے گا پوری دنیا میں کسی بھی مسلک کا ہو؟ بولے گے بھائی یہ تو اللہ نے مؤذن کے ذمے لگا دیا ہے, یہ تو لگا دیا ہے. اس سے جماعت کی اہمیت بھی پتا چلتی ہے. آج یا تو نماز پڑھتے نہیں ہیں, پڑھتے ہیں تو ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہے ہیں, گھروں میں پڑھ رہے ہیں. جی فجر میں تو اللہ نے الگ سے لفظ بڑھا دیا, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. صدیوں سے یہ, اور اتنا سا جملہ کہلوانے کے لیے بھی تمہید کتنی لمبی ہے. بھائی اگر نماز ہی کی طرف بلانا تھا تو آپ کیا کہتے؟ مؤذن کو اللہ حکم دے دیتا بھائی چڑھ جائے مینار کے اوپر, زور سے بولے لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ. اللہ نے کہا نا 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 نا, اتنا کافی نہیں ہے, کیونکہ ان کو دکان میں پیسہ نظر آ رہا ہے, دکان پہنچے گئی ہے, وہاں کوئی اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں. دفتر پہنچ جائے گا, پتہ ہے نہیں پہنچا تو باس نکال دے گا. جب اس کی شادی ہوگی رخصتی کے لیے پہنچ جائے گا, اس کے لیے اس کو سسرال کی طرف سے حی علی رخصتی حی علی سسرال کی ضرورت بولو نہیں, وہاں پہنچ جائے گی. ان چیزوں کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو پتا ہے کہ اس کے دماغ میں شیطان نے یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ نیند قربان کر کے آئے گا تو نیند بھی قربان ہوگی اور پیسے بھی نہیں ملیں گے. مسجد میں جاؤں گا, ہو سکتا ہے کوئی ٹوٹی پھوٹی سی گاؤں کے دیہات کی مسجد ہو اور ٹوٹے پھوٹے سے امام صاحب ہوں. کلینک میں جاؤ تو ایسے خوبصورت سے ڈاکٹر نظر آتے ہیں, وہاں ڈیسنٹ قسم کے. یونیورسٹی میں جاؤ ایسے پڑھے لکھے ڈیسنٹ قسم کے پروفیسر نظر آتے ہیں, ان سے ملیے, یہ ہے پروفیسر خورشید احمد, اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. یونیورسٹی کا ماحول کیسا اچھا ہوتا ہے, آج کل تو زیادہ ہی اچھا ہو گیا ہے. ایئرپورٹ پہ جاؤ, یہ آفیسر صاحب ہیں, یہ فلاں ہے. اسٹیشن پہ نہیں جاؤ, مشورہ دے رہا تھا, لیکن فی الحال وہاں نہیں جاؤ. جب حالات صحیح ہو جائیں گے پھر مثال دوں گا, اسٹیشن پہ جاؤ. ہر جگہ آپ کو ایک اچھا سا, مسجد میں کیا ہوگا, وہی بیچارہ آڑا ترشا سا غریب سا امام وہ کھڑا ہوا ہوگا. آپ کو یہ کہ یار میں 21ویں گریڈ کا آفیسر ہوں, اس کو اپنا باپ بنا کے آگے کھڑے کروں اور اس کے پیچھے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں, اور کیا کرے گا یہ, وہی فجر میں چند صورتیں پڑھے گا, پھر رکوع, پھر سجدہ, سلام پھیرو اور گھر چلے جاؤ. تو یہ کیا ہوا ہے, اس میں کیا ہے, کیا ملا مجھے اس سے؟ ظہر کے وقت میں تو بزنس کا ٹائم ہوتا ہے, عصر کے وقت میں تو دکان پہ اور زیادہ رش ہوتا ہے, اس کو بند کر کے مسجد میں جانا. تو اس لیے اللہ نے کیا حکم دیا, مؤذن کو کہا کہ خالی حی علی الصلاۃ سے کام نہیں چلے گا, پہلے ان کو بتاؤ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ جو تو نے جس کو بڑا بنا لیا ہے نا, ابھی مرے گا تو پتا چل جائے گا تھوڑے دنوں میں. تجھے ہم نے بنایا غیظ کے گندے خون سے, ناپاک خون سے, اور بنا کے انسان بنایا, تو کیا سمجھ رہا ہے ایسا ہی بنا رہے گا؟ ابھی مرے گا, کیڑے کھائیں گے دوبارہ جا کے, ویسے ہی ہونے والا ہے جیسا جہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا نا, تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ہو جائے گا.
तकब्बुर जेब नहीं देता। उलमा का इस पर इत्तिफाक है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो मुतकब्बिर है। तभी तो हदीस में आता है फिरौन के साथ हशर होगा, तकब्बुर की वजह से कि अल्लाह की दावत पर लब्बैक नहीं कह रहा, इतना अपने आप को फंटर समझता है। मौज़िन कह रहा है हय्या अला सलाह और कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है। बाज लोग तो यहां तक कहते हैं नमाज वो पढ़े जो फारिग हो, माज अल्लाह, रोजा वो रखे माज अल्लाह जिसके पास खाने के पैसे ना हो। यहां तक फिरौनियत बढ़ती है इंसान की। तो अल्लाह मियां ने क्या अनाउंसमेंट करवाई, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, फिर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उस अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई भी नहीं, फिर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह में क्यों, अल्लाह को तो और भी बहुत से लोग मानते हैं, नमाज को नहीं मानते। हम तो भाई अल्लाह के मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या है कि मैसेंजर ऑफ गॉड है वो, तो उनका मैसेज है कि नमाज कायम करो, और ये उनका नहीं है, ये किसका है, ये अल्लाह का है। इसलिए उनकी वो याद दहानी के लिए अनाउंसमेंट हुई। इतनी लंबी तमहीद के बाद ये नारा लगाया जाता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। फौरन शैतान हमला करता है कि ठीक है अल्लाह को भी मान लिया, अल्लाह के रसूल को भी मान लिया, अल्लाह की किबरियाई भी मान ली, लेकिन तकलीफ तो हो रही है ना जाते हुए। मिलेगा क्या? इंसान को जब तक उसका कोई मफाद ना हो ना, उसको मोटिवेशन नहीं मिलती। तो बताया हय्या अलल फलाह, थोड़ी कामयाबी नहीं, बहुत बड़ी कामयाबी है। खुदा की कसम, इतना तो आपके बॉस की तरफ से अगर ऑर्डर आता है ना, तो आप आधा घंटा पहले पहुंच जाते। इस स्टाइल में ऑर्डर आता, फिर उसको रिपीट किया जा रहा है। लेकिन मौज़िन को हुक्म है कि अजानें फजाओं में गूंजती रहे, इनको जबरदस्ती उठाने की जरूरत नहीं है। ये पड़े हुए सोते रहे, सोने दो इनको। जो कारोबार में लगा हुआ है लगा रहने दो, जो यूनिवर्सिटियों में एजुकेशन में लगा हुआ है, पढ़ाई में, उसके नजर में पढ़ाई की वैल्यू है ना कि एक्चुअली हमारे लेक्चर का नागा होगा अगर हम नमाज पढ़ेंगे, एक्चुअली कल पेपर की तैयारी भी कर, एक्चुअली बहुत है आजकल लोगों के पास। तो अल्लाह मियां ने कहा दिया कि भाई अनाउंसमेंट करते रहो, इत्तला देते रहो, मैं इस पर हुज्जत को तमाम करूंगा जब ये हिसाब व किताब के लिए मेरे सामने आके खड़ा होगा। मैं कहूंगा एक दफा तो इसका असर होता, 2 दफा 3 दफा इतना किसी को समझाया जाए तो कभी ना कभी तो उसके दिल के पर्दे में बात घुसती है ना। किसी को मैंने 50 साल दिए, किसी को 60 साल दिए समझने के लिए, तू क्या समझता था ये मौज़िन बेवकूफ है जो 5 टाइम अजाने दे रहा है खड़े होकर? तू क्या समझता था ये ऐसा ही है? खुदा की कसम, अल्लाह की नजर में सबसे मुबारक दावत वो अजान है। सबसे ज्यादा वैल्यू अल्लाह की नजर में किस दावत की है? अजान की। और हमारी नजर में सबसे ज्यादा कम वैल्यू माज अल्लाह अजान की है। हर दावत पर हम लब्बैक कहते हैं, कहीं वलीमे का कार्ड आ जाए ना, एक दफा पढ़ेंगे जरूर। हर दावत पर हम कुछ सोचते हैं, लेकिन अजाने सुन सुन के हमारे कान सुन हो गए। अब तो खामोश नहीं रहते अजान के वक्त। तो जो शुक्रगुजार है, जो ये मानते हैं कि हमारे रब ने हमें पानी के कतरे से बनाया, हैज के खून से बनाया, पैदा करते ही माँ की शक्ल में हमें उसने बेहतरीन गिफ्ट दिया, बाप की शक्ल में बेहतरीन तोहफा दिया, माँ की छातियों में उसने दूध पैदा किया है। ये डार्विन के नजरिए की पैदावार नहीं है। फिर हम बड़े हुए, आसमान से बारिशें बरसाई, जमीन से तनावर दरख्त पैदा किए, सारी नेमतें, फिर हम बाले हुए तो हमारे लिए उसने औरत को पैदा किया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि उन दोनों के निकाह के जरिए मिलाप से सुकून मिले, फिर आगे उनको औलाद की नेमत मिले। ये सारी नेमतें खुद ब खुद नहीं है, ये किसकी तरफ से इंतजाम है? अल्लाह की तरफ से। तो मेरे भाई जो ये मानेगा ना, तो हय्या अलस सलाह पर वो लाजमी लब्बैक कहेगा। वो कहेगा कि मेरे रब ने सिर्फ 5 टाइम मुझसे हाजिरी का मुतालबा किया, वो अगर 50 दफा भी मुझसे हाजिरी का मुतालबा करता, मैं 50 दफा जाता, क्योंकि मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब किसका दिया हुआ है? अल्लाह का दिया हुआ है। वो तो 50 दफा भी कहते तो हम 50 दफा आते। तो इसलिए मेरे भाई सबसे ज्यादा वैल्यू अल्लाह की नजर में इस्लाम में तौहीद के बाद किस हुक्म की है? नमाज की। इसमें आपके पास नो का ऑप्शन नहीं है। बाजार में खरीदारी के लिए जाओ, सफर में जाओ, अगर नमाज छोड़ने की कोई गुंजाइश होती ना, तो मैदान जंग में सफर में अल्लाह इजाजत दे देता साहबा को, वहां भी माफ नहीं की है। जरा सी बात पे बड़े बड़े नमाजी सफर में सो रहे पड़े हुए,
भाई क्या यार अब नहीं होती। फिर अपनी तरफ से मसाइल, सफर में पढ़ो भाई, अब जो पढ़ रहा है जहां बैठा हुआ है वहीं बैठे बैठे पढ़ रहा है वो। ओ भाई फर्ज नमाज खड़े होके होती है, थोड़ी हिम्मत कर लो। कम हिम्मती सबसे ज्यादा खाना खाने के लिए फौरन खड़ा हो जाएगा। खाना खाने के लिए क्या होगा? खड़े होके रिसीव करेगा खाना, हर काम में खड़े होगा। नमाज का जैसी टाइम आए, हर आदमी ने अपने मसले बनाए हुए हैं जी, सीट पे बैठे हुए। नफिल नमाज तो सीट पे बैठे हुए भी हो जाती है, फर्ज नमाज सीट पे बैठे हुए नहीं होती, खड़े होना पड़ेगा। ड्राइवर को रोको, आप उसको बोलो भाई जब वॉशरूम जाना था तो तू रोकता कि नहीं रोकता? तो नमाज तो हमारी नजर में वॉशरूम से ज्यादा अहम है। पूरी बस में एक बमुश्किल नमाजी होता है तो उसकी फिर कोई भी नहीं सुन रहा होता, देख रहे होते हैं सारे वहां फिल्म लगा के मस्त हैं। खुदा नहीं देख रहा कि यार तुम ये क्या नंगे नाच देख रहे हो तुम। अगर मैं चाहूं इस बस को खाई में गिरा दूं, मैं चाहूं इस बस का एक्सीडेंट, जब एक्सीडेंट होता है तो कैसे खून की नदियां बह रही होती हैं। तुमसे एक मुतालबा किया है कि भाई सफर हो या हजर हो, तुमने नमाज नहीं छोड़नी, तो ड्राइवर पे चढ़ जाओ जाके, बोलो भाई रोकेगा तू, हमने नमाज पढ़नी है। नहीं हो सकता ये। अपने मसले होते हैं तो फड्डा भी करना जानता है मुसलमान, बड़ा फड्डेबाज हो जाता है। नमाज का मसला होगा, नमाजी कहेंगे यार अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह माफ करने वाला होता तो मुअज्जिन के जिम्मे लगाता है कि 5 टाइम तो हय्या अलस सलाह की निदा लगा। अल्लाह कह देता है इनसे बोलो हय्या अलस सलाह, और फिर बोलो कि भाई आना है तो आ सकते हो, नहीं आना है तो मैं माफ करने वाला हूं। अल्लाह ने माफ नहीं करना था तभी तो कहा कि हुज्जत तमाम करो इनके ऊपर की, नहीं छोड़ूंगा मैं इनको। तो इसलिए भाई सफर हो या हजर हो, नमाज आपने पढ़नी है। हाँ, ड्राइवर पर आपने गुस्सा भी कर लिया, हर तरह से कोशिश कर ली, फिर भी नहीं मान रहा, फिर आप मजबूर हैं, फिर आप सीट पे बैठे बैठे पढ़ लें और एहतियातन उसको लौटा भी लें। अपनी कोशिश तो पूरी करें ना, इतनी कोशिश करें जितनी वॉशरूम जाने के लिए कोशिश करते हैं। तो हमारी खवातीन भी छोड़ देती है, शॉपिंग करने गई हैं तो नमाज छोड़ दी, कोई जगह ही नहीं मिली। क्यों जगह नहीं मिली भाई? जुइलत लियल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदा, हदीस में आता है अल्लाह ने मेरे लिए पूरी रुए जमीन को सजदा गाह बना दिया है। पूरी रुए जमीन, कहीं मौका मिले, हमने तो अल्लाह का शुक्र है सड़क पे खड़े होकर नमाज पढ़ी है, सड़क पे नमाज हो जाती है। मैदानों में सिर्फ बैतुल खला गंदगी की जगह वहां ना पढ़ो, पाक होना चाहिए बस जगह का। और जगह के पाक होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि सर्फ से 6 दफा उसको धोया हो आपने, सड़क भी पाक है, मिट्टी भी पाक है। जब तक नापाक होने की दलील ना हो शरअन उसको पाक समझा जाएगा। जितनी भी जगह है ना ये सब पाक ही समझी जाती है, जब तक आपने खुद से वहां कोई गंदगी ना देख ली अपनी आंखों से। लोग वहमी बन रहे होते हैं कि पाक नहीं है, तो भाई पाक है सब जगह, मस्जिद से बाहर निकलो सब पूरा सब कुछ पाक है, जब तक कोई आपको वाज़े तौर पर गंदगी नजर ना आ जाए। सहाबा कराम थोड़ी दरिया बिछा के नमाजें पढ़ा करते थे पहले, वो तो जहां जगह मिलती थी वो तो जूतों समेत नमाज पढ़ा करते थे। तो ना अल्लाह ने नमाज माफ की है मर्द पे और ना औरत पे, ना शॉपिंग के दौरान, जब मैदान जंग में नहीं की है तो फिर बाकी किस्में कर दी होगी। तो इसलिए भाई अल्लाह को अपनी डिक्शनरी से मत निकालो। अल्लाह को याद रखना है तो उसकी सबसे पहली अलामत है कि ये शख्स नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता। और आखिरी हदीस बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ते हैं, जब अल्लाह का दरबार लगता है ना नमाज मस्जिद में, तो कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल एंड में आखिरी रकत में सलाम फेरने के लिए आए हुए होते हैं। वो भी गनीमत है, ना आने से तो बेहतर है। हर चीज में आगे आगे होते हैं। जब शादियों का खाना खुलता है तो सबसे पहले ये हमला आवर होता है। शादियों का खाना खुल, मुसलमान पाकिस्तानी कौम हर चीज में हमें मेजॉरिटी सुस्त नजर आती है, सिवाय चंद लोगों की। हमारी मेजॉरिटी हर चीज में क्या है? सुस्त, हर काम लेट। किसी को कोई टाइम दे दो इतने बजे तो मुझे पता है 1.5 घंटे बाद ही आएगा वो। लेकिन जब शादियों में खाना खुलता है ना, फिर आप स्पीड देखो कौम की। यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई है, हमने तो अपनी आंखों से भी देखी है शादियों में, वलीमों, शादियों में तो हम जाते नहीं वलीमों में, तो जैसे ही खुलता है ना खाना, ओ हो, और किस तरह अपनी प्लेटों में भर रहे होते हैं यार, जैसे नदीदों को इसके बाद कभी भी जिंदगी में नहीं मिलेगा। पता है मैं इतना नहीं खा सकता, अबे तू जितना खा सकता है उतना निकाल यार। सारे लेग पीस तू ले जाएगा तो बाकी कहां जाएंगे? तुझे चेस्ट पसंद है तो तेरे अलावा क्या दुनिया में किसी और को पसंद नहीं है? कोई चेस्ट पे लपका है, कोई सारे लेग ना, कि कोई वसीम ना खा ले, यहां सतार ना खा ले। जितना खाने थोड़ा सा निकालो। जिस खुदा ने तुम्हें यहां तक रिज़्क दे दिया है,
ایک لیگ پیس اگر تمہیں پسند ہے وہ مل گیا تو اگلا بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تمہیں مل جائے گا. جتنا کھا سکتے ہو اتنا کھاؤ, اٹھ کے جاؤ, کچھ نظر آ جائے تو کھا لو, نہیں آئے تو صبر شکر کر کے واپس آ جاؤ, اگلی دعوت میں پھوڑ دینا جا کے. کتنی بدتمیزی والا معاملہ ہوتا ہے یار, اتنی شرم آ رہی ہوتی ہے, یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے ختم نہ ہو جائے. دیکھو عزت کے دو نوالے اس ذلت کے